السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں نماز کی اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ 5 باتیں بتاؤں گا نماز کی اہمیت کے سلسلے میں۔ نماز کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں اس لیے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت نکل چکی ہے، وہ بھی مکمل طریقے سے نکل چکی ہے۔ میرے دوستو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہ فجر کی پتہ، نہ ظہر کی پتہ، نہ عصر مغرب اور عشاء کی پتہ، 5 وقت کی نماز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ من چاہی نماز پڑھتے ہیں، وہ خدا چاہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو تو وہ کہیں گے کہ 2 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں اور 3 وقت مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، یا 3 وقت میں پڑھتا ہوں اور 2 وقت مجھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ من چاہی نماز ہوا یا خدا چاہی نماز ہوا؟ یہ من چاہی نماز ہے، خدا چاہی نماز نہیں۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اس کے وقت پر نماز کو ادا کرے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، پہلی بات کہ نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا اہم بنیاد ہے۔ جیسے کہ ایک عمارت کی بنیاد اگر کمزور پڑ جائے، اس کے اگر ایک پلر، ایک ستون کمزور پڑ جائے تو باقی عمارتیں کمزور ہو جاتی ہے اور کبھی بھی وہ عمارت گر سکتی ہے۔ ایسے ہی دین اور ایمان کا ایک اہم پلر، اہم ستون نماز ہے، اور جان لیجئے کہ ایمان اور دین کے جو پلر ہیں، ستون ہیں، وہ 5 ہیں۔ پہلا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، دل سے ماننا۔ دوسرا یہ ہے نماز پڑھنا۔ تیسرا یہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا یہ ہے رمضان کی مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5واں ہے حج کرنا۔ تو دین کے 5 پلر ہیں، دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمزور پڑ جائے تو باقی ستون کمزور پڑ جائے گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون اور پلر کمزور پڑ جائے تو ایمان کی بنیاد کمزور پڑ جائے گی۔ جب ایمان کی بنیاد کمزور پڑ جائے گی تو ہم مسلمان نہیں رہے، نام کے مسلمان ہیں۔ اور نماز یہ دین و اسلام کا ایک اہم پلر ہے، ایک اہم ستون ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، اس پلر کو دیکھ ریکھ کریں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ یعنی جب ایک بندہ دنیا کی چیزوں سے کٹ کر اور دنیا کی مخلوقات سے جدا ہو کر جب وہ مسجد میں آ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے نماز میں بات کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے نماز میں سرگوشی کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے نماز میں گفتگو کرتا ہے، اور نمازی کے ذریعے وہ بلندی کی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کو کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ تیسری چیز، نماز ایمان کی نشانی ہے۔ جیسے کہ
ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کون سا کمپنی کا موبائل ہے، کیا علامت ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ موبائل پر ایک لوگو لگا ہوا ہے، ریئلمی کیا، یہ ریڈمی کیا، اسی کمپنی کا موبائل ہے. ایسے ہی ایمان کی علامت نماز ہے. اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ نماز کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں، تو گویا آپ کی زندگی میں مسلمان ہونے کا، ایمان والا ہونے کا کوئی علامت نہیں ہے. آپ مسلمان پکے سچے نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں. اس لیے میرے دوستو، نماز کی حفاظت کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے. یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز، ہر عمل نماز کے تابع ہے. چوتھی چیز، ہر عمل نماز کے تابع ہے. اگر آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو باقی اعمال کی بھی پابندی کریں گے. اگر آپ کی زندگی میں نماز صحیح ہے تو باقی اعمال بھی آپ کے لیے صحیح ثابت ہوں گے. اس لیے کہ نماز ہی ایک اہم عبادت ہے. اگر یہ عبادت ادا نہیں ہوا تو باقی عبادتیں آپ سے نہیں ہوگی. اس لیے ہر عمل نماز کے تابع ہے. نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ باقی اعمال کی بھی آپ پابندی کریں گے. اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے، باقی اعمال کی آپ پابندی نہیں کر سکیں گے. پانچویں چیز، قیامت کے دن انسانوں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا اور انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتے جاؤ، آج ہر ایک انسان کی سب سے پہلے ان کا نماز کا دیکھو، ان کا نماز کا جائزہ لو. چنانچہ فرشتے انسانوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کتنی نمازیں پڑھ کر آئے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہاں نماز چھوڑو، ہمارے حج کو دیکھ لو، ہم اتنے حج کر کے آئے ہیں. فرشتے فرمائیں گے آپ کے حج ایک طرف، پہلے یہ بتاؤ آپ کتنے نمازیں پڑھ کر آئے ہو؟ آپ کے پاس نمازیں ہیں یا نہیں؟ آپ کے بھائی کھاتے میں کتنے نمازیں ہیں؟ میرے دوستو، ایسے ہی فرشتے دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے، وہ بھی جواب دیں گے کہ نماز کو چھوڑیے، ہمارے روزے کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں پورے مہینے کے روزے رکھا ہوں، پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھا ہوں. فرشتے فرمائیں گے آپ کے روزے ایک طرف، پہلے یہ بتاؤ نمازیں کتنے پڑھ کر آئے؟ ایسے ہی حفاظ کرام کہیں گے کہ ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھ لیجئے، ہم نے بہت زیادہ تلاوت کی ہے، ہم نے بہت قرآن مکمل کی ہے. فرشتے فرمائیں گے آپ کی تلاوت ایک طرف، پہلے یہ بتاؤ کتنے نمازیں پڑھ کر آئے؟ تو قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں سے نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. اگر نماز خراب نکلی، نماز صحیح نہیں نکلی، تو ہم پھنس جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی دیکھ ریکھ کریں، اپنی نماز کو درست کریں. آج ہم نماز سے اتنی غفلت برت رہے ہیں کہ نہ فجر کی پتہ، نہ ظہر کی پتہ، نہ عصر کی پتہ، نہ مغرب کی پتہ، نہ عشاء کی. اس لیے میرے دوستوں اور مسلم بھائیوں، بہنوں اور ماؤں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں، من چاہی نماز نہ پڑھیں. اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے جو اہم رکن ہے، تو یقین آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اگر پابندی نہیں کریں گے، دونوں جگہ آپ گھاٹے میں رہیں گے.